وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور شکوہ کیا، آپ ہمارے خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر تھا اور اسلام آباد کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ تھا لیکن یوتھیا نہیں تھا، لہٰذا اس کے لہجے میں مروت اور شائستگی تھی۔ میں نے پیار سے جواب دیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں خان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کا بہت بڑا اور پرانا فین ہوں۔ ان کی جیل کی زندگی نے مجھے اس کا زیادہ گرویدہ بنا دیا ہے۔ میرا خیال تھا یہ جیل برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اس نے یہ مشکل وقت مردانگی کے ساتھ گزار کر میرے سمیت لاکھوں لوگوں کو حیران کر دیا، لہٰذا میں اس کا فین ہو گیا ہوں۔ بس مجھے اس کی فلسفی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان آخر چاہتا کیا ہے۔ مجھے اگر کوئی شخص یہ سمجھا دے تو میں فوراً اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا اور جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا میں وہاں بیٹھا رہوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، عمران خان کا مطالبہ بہت سادہ ہے، یہ حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کس سے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتا ہے؟ کیا یہ عدلیہ یا پارلیمنٹ یا پھر امریکہ سے آزادی چاہتا ہے؟ یہ کس سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے۔ میں نے کہا لگایا اور عرض کیا، پھر عمران خان جیل میں بیٹھ کر امریکی اخبارات میں مضامین اور انٹرویوز کیوں چھپوا رہا ہے اور یہ امریکی کانگریس کی قرارداد اور 60 کانگریس مین کے امریکی صدر کے نام خط پر خوش کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے جس سے آزادی لینی ہو، کیا آپ کبھی اس سے مدد لیں گے؟ جبکہ عمران خان امریکہ کی مدد سے امریکہ سے آزادی چاہتا ہے۔ مجھے یہ باریک نقطہ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسرا، آپ کس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کی ساتھی تھی۔ ملکی تاریخ میں خان پہلا لیڈر تھا جو طویل عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے صفحے پر رہا اور فوج نے خان کی محبت میں باقی تمام جماعتوں اور لیڈروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو 2018 میں جس طرح اقتدار میں لے کر آئی تھی، پوری دنیا اس سے واقف ہے، لیکن آج آپ اسی اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کیا آپ فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اسے ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے یہ تو واضح کریں، اگر آپ نے فوج سے لڑنا ہے تو پھر کھل کر لڑیں، اور اگر اس سے ہاتھ ملانا ہے تو پھر کھل کر اس سے مذاکرات کریں۔ کبھی ہاں اور کبھی نہ کیوں کرتے ہیں؟ نوجوان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا اور کہا، کیا الیکشن جیتنے کے بعد اقتدار خان کا حق نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، بالکل ہے، لیکن 2022 میں عمران خان کے پاس اس سے زیادہ اقتدار تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی اور پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی۔ لیکن خان نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور اپنی چاروں حکومتیں توڑ دیں۔ آپ کو اگر اس وقت اقتدار نہیں چاہیے تھا تو آج آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دوسرا، آپ کو جب اقتدار ملا تو آپ نے 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ عثمان بزدار جیسے نالائق اور ناتجربہ کار شخص کے حوالے کر دیا اور کے پی محمود خان کو دے دیا، اور آج آپ نے کے پی علی امین گنڈا پور کے حوالے کر دیا۔ آپ دوبارہ اقتدار اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس نوعیت کے نمونوں کو دوبارہ لے آئیں؟ نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ اب تازہ ترین صورتحال دیکھ لیں۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، پھر ان کے دوست بن گئے۔ پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی میں بھی شامل ہوئی۔ 10 اجلاس ہوئے، یہ ان تمام اجلاسوں میں بیٹھے اور اپنی رائے بھی دی۔ مولانا کے ساتھ بیٹھ کر ترامیم کا مسودہ بنایا، لیکن جب سیاسی اتحاد نے مولانا کا مسودہ مان لیا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ بے شک مسودے کی حمایت نہ کرتے، لیکن آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ووٹنگ میں شریک تو ہوتے۔ آپ مخالفت میں ووٹ دے دیتے، لیکن جب مخالفت کا وقت آیا تو پارٹی دونوں ایوانوں سے غائب ہو گئی۔ آج پارٹی 26ویں ترمیم کو نہیں مانتی، لیکن ترمیم سے بننے والے اس 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 3 سیٹیں لے لیں جس نے نئے چیف جسٹس کا فیصلہ کرنا تھا، مگر جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو کمیٹی کا بوائیکاٹ کر دیا۔ آپ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے تو آپ کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہو کر ان کے حق میں ووٹ دیتے۔ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ میری اطلاعات کے مطابق جے یو آئی اور پیپلز پارٹی جسٹس منصور کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھیں۔ اگر پی ٹی آئی اجلاس میں شریک ہوتی اور یہ جسٹس منصور کا نام پیش کرتی تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کی حمایت کر دیتی اور یوں جسٹس منصور چیف جسٹس بن جاتے۔ مگر جب پی ٹی آئی شریک نہ ہوئی تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی حکومت کی بات ماننے پر مجبور ہو گئیں اور یوں جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بن سکے۔ آج اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہیں ہے تو اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے۔ دوسری طرف گنڈا پور نے پشاور میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر جسٹس منصور چیف جسٹس نہ بنے تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے، لیکن جب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف بن گئے تو گنڈا پور ان کی حلف برداری کی تقریب میں سب سے پہلے پہنچے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی اب نئے چیف کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے 26ویں ترمیم کے ثمرات قبول کر لیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ کنفیوژن نہیں؟ بیچارے نوجوان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ اب بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی رہائی کا معاملہ بھی لے لیں۔ بشرا بی بی گنڈا پور کی ڈیل کی وجہ سے رہا ہوئی، گنڈا پور نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ بشرا بی بی کی جیل میں ریاستی عہدیداروں سے 7 ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے گنڈا پور کو بتا دیا تھا کہ ہم بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس نہیں بنا رہے اور آپ فلاں تاریخ کو ان کے لیے سیکیورٹی بھجوا دیں، اور یوں بی بی پشاور پہنچ گئیں۔ خان کی بہنوں کو بھی غیر سیاسی رہنے کے وعدے پر رہا کیا گیا۔
गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट की हर मीटिंग में शरीक होते हैं, ये एपेक्स कमेटी में भी जाते हैं और एहतजाज और धरने से गायब भी हो जाते हैं, और फिर 12 अजला की पुलिस से छुपकर पेशावर में ज़हूर पजीर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान दावा कर रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, 1000 साल भी रहना पड़ा तो जेल में रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, मेरी जद्दोजहद हकीकी आज़ादी तक जारी रहेगी। ये क्या तमाशा है? आप एक तरफ डील करके बुशरा बीबी को रिहा कराते हैं और दूसरी तरफ 1000 साल जेल में रहने का ऐलान करते हैं। एक तरफ डी चौक में धरने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। आपकी कौन सी बात पर यकीन किया जाए? कौमी असेंबली एक तरफ फार्म 47 की पैदावार है और दूसरी तरफ आप खुद भी इसमें बैठे हैं और इससे तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। कौम को बाहर निकलने, गुलामी की जंजीरें तोड़ने और इनकलाब लाने की दावत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कायदीने इनकलाब हमाद अजहर, असलम इकबाल और मुराद सईद आपकी मर्जी से छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की फसल तैयार है, लोग जाने देने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ आपके इनकलाबी यूट्यूबर लंदन और न्यूयॉर्क में बैठे हैं। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी पार्टी के डेप्यूटी चेयरमैन हैं और दूसरी तरफ पार्टी ने इनके भांजे ज़हूर कुरैशी और बेटे ज़ैन कुरैशी को नोटिस दे रखे हैं। ये क्या है? ये पार्टी है या सर्कस है? और इसके साथ साथ आप इन तमाम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं जो आपको इस कंफ्यूजन से निकलने का मशवरा देते हैं, जो आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी मंजिल क्लियर करें, आप जो करना चाहते हैं आप उसमें क्लियर हों। इक़्तिदार में आना है तो फिर आएं, इनकलाब लाना है तो फिर इनकलाब लाएं। आप फुटबॉल की तरह कभी दाएं और कभी बाएं क्यों लुढ़क जाते हैं? मैं खामोश हो गया। नौजवान मुस्कुराया और फिर बोला, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद खान हमारी जान है